والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم نے غسل کے مسائل کو پڑھا تھا، جس میں مصنف نے غسل جنابت اور جمعہ کا غسل اور اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل، اسلام لانے کے بعد غسل اور عیدین کا غسل اور مکہ میں داخلے کے غسل کا ذکر کیا تھا. تو اس میں کچھ غسل ہیں جو مسنون اور مستحب ہیں، کچھ ہیں جو واجب اور فرض ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ غسل ہیں جو مستحب اور بہتر ہیں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. ان اغسال جس کو مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن احادیث میں ان غسلوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ہر جمعہ کے بعد غسل کرنا، مجامعات کے بعد. مثلا انسان کے پاس ایک رات میں 3 مرتبہ جاتا ہے بیوی کے پاس، 3 مرتبہ جمع کرتا ہے، 4 مرتبہ کرتا ہے، 5 مرتبہ کرتا ہے، تو ہر مرتبہ غسل کرے. ہر مرتبہ غسل کرنا یہ مستحب ہے. جتنی مرتبہ جائے بیوی کے پاس اتنی مرتبہ غسل. یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ایک رات میں تمام بیویوں کے پاس جاتا ہے، وہ دو بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، اور سب کے پاس وہ جاتا ہے، باری باری مباشرت کرتا ہے. تو ہر مرتبہ جو ہے غسل کرنا یہ مستحب ہے. اگر جمع کر لیتا ہے وہ الگ چیز ہے، جائز ہے، لیکن ہر مرتبہ غسل کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے. جیسا کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے. طاف علی نسائہ، طاف ذات یوم علی نسائہ، اپنی تمام بیویوں کے پاس آپ گئے اور مباشرت کی. یغتسل عند ہذہ و عند ہذہ، اور ہر ایک سے فارغ ہو کر آپ نے غسل کا اہتمام کیا. ہر عورت سے جب فارغ ہوتے تھے تو آپ نے غسل کرتے تھے. کہتے ہیں ابو رافع کہ فقلت یا رسول اللہ الا تجعلہ واحدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ غسل کر لیتے، ایک ہی مرتبہ جو ہے آپ غسل فرما لیتے. قال هذا اذکى واطیب واطہر، یہ جو بار بار میں غسل کیا میں نے، یہ زیادہ پاکیزہ اور بہتر اور جو ہے طہارت کے اعتبار سے اچھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ مباشرت کے بعد غسل کرنا یہ مستحب اور افضل اور بہتر ہے کہ جتنی بار جائے بیوی کے پاس اتنی مرتبہ غسل کرے. نہیں کہ سب کو آخر میں جمع کر لے، جائز. ایک ہی غسل پر اکتفا کرے یہ جائز ہے، لیکن ہر مرتبہ میں غسل کرنا یہ مستحب بہتر ہے. یہ نہیں کہ 3-4 دن کا غسل جمع کرے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں جا رہا ہے بیویوں کے پاس، کئی بیویاں ہیں یا ایک ہی بیوی ہے، بار بار اس کے پاس جا رہا، مباشرت کر رہا ہے، تو ایک غسل میں جمع کر لینا یہ جائز ہے. اکتفا کر آخر میں ایک غسل کر لے، یہ جائز ہے، لیکن ہر مرتبہ غسل کرنا یہ افضل اور بہتر ہے. اسی طریقے سے مستحاضہ عورت ہے جس کو استحاضے کی شکایت ہے، جو حیض و نفاس کے علاوہ جو خون آتا، ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں. تو جس عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے، ایسی عورت کے لیے ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا اہتمام کرنا، یا ہر 2 نماز کو جمع کر کے، جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں، یہ ظہر اور عصر کو جمع کر کے، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے، تو اس کے لیے جمع بین الصلاتین جائز ہے مستحاضہ کے لیے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا وہ جمع کر کے پڑھ سکتی ہے. تو اس طریقے سے 3 مرتبہ غسل کرنا، فجر کے لیے غسل کرے، پھر ظہر عصر کے لیے غسل کرے، مغرب و عشاء کے لیے ایک غسل کا اہتمام کرے، تو یہ مستحب بہتر اور افضل ہے. واجب نہیں غسل کرنا اس کے لیے، لیکن ایسا اہتمام اگر کرتی ہے تو یہ مستحب اور افضل اور بہتر ہے
جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ کے سلسلے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ استحیضت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام حبیبہ کو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضے کی شکایت ہوئی تو فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، تو آپ نے جو ہے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری روایت میں استحیضت امرأة علی عہد رسول اللہ فأمرت ان تعجل العصر وتؤخر الظہر، اسی طریقے سے دوسری روایت ہے کہ ایک خاتون کو استحاضہ کی شکایت ہوئی تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ظہر کو جو ہے عصر جلدی کر لیں، ظہر کو مؤخر کر لیں اور عصر کو اول وقت میں کر کے جو ہے دونوں کے لیے ایک غسل کریں، دونوں کے لیے ایک غسل کریں، ظہر اور عصر کے لیے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو، مغرب کو مؤخر کر لیں، عشاء کو مقدم کر لیں اور دونوں کو کے لیے غسل کر کے ایک ساتھ نماز دونوں ادا کر لیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَتَغْتَسِلِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا، اور صبح کی نماز کے لیے ایک غسل کریں۔ تو اس طرح 3 غسل ہو گئے، ایک تو پانچوں وقت میں باری باری غسل کریں تو 5 غسل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ 3 غسل کریں، ظہر عصر کو ایک ساتھ، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھ کر کے۔ تو یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کرنا اس کے لیے کہ ایسا کرنا کرے، ضرور کرے، لیکن اگر ایسا کرتی ہے تو یہ اجر و ثواب کا عمل ہے اور اس کو نیکی ملے گی، عورت کو نیکی ملے گی۔ اچھا اس میں مشقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرنا یا 3 مرتبہ غسل کرنا عورت کے لیے جو ہے مشقت کا باعث ہے، لیکن یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے تو کرے، اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کرتی، صرف وضو پر اکتفا کرتی ہے تو کافی ہے۔ تو یہ بھی مستحب غسل میں سے ہے، مستحاضہ کا، جس کو استحاضہ کی بیماری کا خون آتا ہے اس کا غسل۔ اسی طریقے سے بے ہوشی طاری ہو جائے، انسان بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے اور اس کے بعد جب ہوش آئے تو غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ انسان میں بے ہوشی طاری ہوئی اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو غسل کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ انسان غسل کر لے بے ہوشی کے بعد جب ہوش آئے۔ چانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بیان کرتی ہیں کہ آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اور جب بے ہوش آتا تھا تو یہ کہتے تھے حل صلو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے تو کہتے پانی لاؤ مجھے غسل کراؤ، پانی لاؤ مجھے غسل کراؤ۔ آپ کو غسل کرا کے تیار کیا جاتا ہے، پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر ہوش آتا ہے، پھر آپ یہی پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو کہتے پھر پانی لاؤ مجھے غسل کراؤ، پھر پانی لا کے آپ کو غسل کرایا جاتا ہے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی اور بار بار آپ جو ہے غسل کا مطالبہ کرتے تھے کہ مجھے غسل کرایا جائے۔ تو اس سے جو ہے یہ معلوم ہوا کہ بے ہوشی کے بعد غسل کرنا یہ مستحب، افضل اور بہتر ہے کہ بے ہوشی سے جب ہوش آئے تو انسان کو غسل کرنا چاہیے، انسان کو جو ہے غسل کرنا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بھائی واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے، میں مستحب بتا رہا ہوں، یہ غسل مستحب ہے، افضل اور بہتر غسلوں میں سے۔ اسی طرح کسی مشرک کو آپ دفن کرنے میں شریک ہوئے ہیں، کسی مشرک کو دفن کرنے میں آپ شریک ہوئے ہیں تو اس کے بعد غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ کسی مشرک کو دفن کرنے میں آپ نے شرکت کی ہے تو اس کے بعد غسل کرنا یہ جو ہے مستحب ہے۔ جیسا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب جو ہے ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ان ابا طالب مات، ابو طالب مر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ اور ان کو دفن کر دو۔ فلما واریتہ، تو کہتے فلما واریتہ، جب میں نے ان کو دفن کر دیا، رجعت الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
فقال لی اغتسل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جا کے غسل کرو، جا کے غسل کرو۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ ابو طالب کو دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں جب میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے غسل کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر کسی مشرک کو کسی کافر کی تدفین میں آپ شریک رہے ہیں، دفن میں، تو اس کے بعد آ کر انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ مستحب غسلوں میں سے، مستحب میں سے ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تو آج یہ 4 غسل آپ کے سامنے آئے۔ ایک تو جب بھی جمع کریں غسل، ایک رات میں کئی مرتبہ اگر جمع کیے ہیں تو ایک ہر مرتبہ میں جو ہے غسل کرنا یہ افضل، بہتر اور مستحب ہے، افضل بہتر مستحب ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اسی طرح مستحاضہ کے سلسلے میں بھی ہے کہ مستحب ہے کہ ہر نماز کے وقت غسل کرے، یا 2 نمازوں کو جمع کر کے ظہر و عصر کے لیے غسل، مغرب عشاء کے لیے غسل اور فجر کے لیے ایک غسل کرے۔ یہ دونوں اس کے لیے مستحب اور افضل اور بہتر ہے۔ یہ بھی ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایات میں موجود ہے۔ اور تیسری چیز بتائی کہ بے ہوشی کے بعد جو ہے، بے ہوشی سے ہوش آنے کے بعد غسل، تو یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کے وقت یہ پیش آیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوش آتا تھا آپ یہی کہہ دیتے مجھے غسل کراؤ، آپ کو غسل کرایا جاتا تھا۔ اور چوتھی چیز کہ میت کو، مشرک کو دفن کرنے کے بعد غسل۔ تو یہ تمام مستحب غسلوں میں سے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں اجر و ثواب ہے۔ سوال ہے کہ جو درگاہ وغیرہ کے جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کو دفنانے کے بعد جو غسل کرنا، مشرک کے بعد غسل ہے۔ اگر کوئی مشرک کو آپ دفن کرنے میں شریک رہیں تو غسل کیجئے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ اب وہ چاہے درگاہی مشرک ہوں چاہے جیسے مشرک ہوں، اگر وہ شرک جلی کر رہے ہیں، شرک جلی کر رہے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ اور طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ پیش کر رہے ہیں، تو مشرک ہے۔ سمجھے، شرک جلی اور واضح شرک ہو رہا ہے تو وہ مشرک ہے، کوئی بھی ہو۔ چلیے آج جو ہے انشاءاللہ، یہ تو گزشتہ درس سے متعلق تھی بات، آج یہاں سے وضو کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وضو کا بیان جو ہے آج مصنف شروع کر رہے ہیں۔ ہاں غسل کے وقت سر کا مسح نہیں، غسل کے وقت سر کا مسح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں۔ غسل وہ تو دھلنا ہے، وہ دھلے گا۔ تو وضو جو ہے، وضو کا بیان یہاں شروع کر رہے ہیں۔ وضو جیسا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کی، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ یہ شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، وضو کا صحیح ہونا۔ تو وضو کا بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھوئیں۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وضو کرنے جا رہے ہیں، نیند سے اٹھے، فجر میں اٹھے اور جا رہے ہیں جو ہے وضو کرنے، تو پہلا کام کیا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں آپ دھوئیں۔ دونوں ہتھیلیاں، آج تو ٹوٹیاں ہوتی ہیں، پہلے برتن ہوتے تھے، پانی مشکیزے میں رہتے تھے یا برتن میں رہتے تھے، اسی سے پانی لے لے کے جو ہے، تو جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه، کہ جو ہے تو پہلے وہ اپنے ہاتھ کو دھل لے قبل اس کے کی وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالے، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہتھیلیاں وہ دھل لے۔ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزارا،
تو سو رہا تھا، سونے کی حالت میں ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے، کس کس جگہ چکر لگاتا رہا، کوئی نہیں، ہوش نہیں رہتا ہے. تو اس لیے احتیاطاً جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیداری کے بعد پہلا کام کیا کرے، اپنی دونوں ہتھیلیاں دھل لے، اس کے بعد وضو وغیرہ شروع کرے. سمجھے؟ تو اپنی دونوں ہتھیلیاں دھل لے. اور جو ہے مسلم شریف کی روایت میں 3 بار دھل لے. یہ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ 3 بار اپنی ہتھیلی کو جو ہے پانی شروع کرنے سے پہلے، پانی میں ڈالنے سے پہلے جو ہے 3 بار اپنے دونوں ہتھیلیاں دھل لیا کرے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو یہ ادب سکھایا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نظافت، پاکی، صفائی کا کس قدر اہتمام کیا. حالانکہ اس کے ہاتھ میں گندگی کوئی نہیں لگی ہوئی، بظاہر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن طہارت اور پاکی کے لیے، صفائی کے لیے، نظافت کے تحت جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ ایسی صورت میں وہ ہاتھ دھل لے کہ رات میں پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہے. مطلب یہ ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھو کر، پہنچتے ہیں ہتھیلی، ہاتھ دھلنے کا مطلب ہے، دیکھیے عربی میں جب ید کا لفظ مطلق آتا ہے تو عام طور سے اس سے مراد ہتھیلی ہوتی ہے. اس کا اطلاق جب اوپر ذکر کیا جاتا ہے تو جا کہ کوہنی تک، وہاں کندھے تک، ہاتھ تو اسے پورا ید ہے، ید میں تو یہ پورا ہے، لیکن جب مطلق جب ید کہا جائے تو اس سے ہتھیلیاں ہی مراد ہوتی ہیں. جیسے کہا گیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ صرف ہتھیلی کاٹیں گے، یہاں سے نہیں کاٹیں گے، نہ یہاں سے کاٹیں گے. ید کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی. عام بات جو ہے استعمال ید کا ہتھیلی کے لیے ہوتا ہے، جس کو اردو میں ہتھیلی کہا جاتا ہے. تو ہتھیلی کاٹا جائے گا، پورا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسے دونوں ہاتھ کو کاٹیں گے بھائی، ایک ہاتھ کاٹیں گے، دونوں ہاتھ کاٹیں، دونوں کاٹیں گے، کھائے گا کیسے؟ ہاں چلیے. تو ہاتھ کاٹنے کو کہا گیا، دونوں ہاتھ نہیں. تو یہ ہے کہ ہتھیلی کا اطلاق ہتھیلی پر ہوتا ہے عام طور سے. تو مطلب یہ ہے کہ نیند سے جا کر ہاتھ پہنچوں تک، پہنچا کہتے ہیں اس کو، یہ گٹا جو ہے جہاں یہ ہتھیلی جا کر کلائی سے ملتی ہے، یہ دونوں ہڈیاں جو نکلی ہوئی ہیں اسی کو پہنچا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہنچوں تک جو ہے 3 بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برتن میں ڈالنا چاہیے. ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں. اسی طرح سے سونے کے بعد ایک تو ادب یہ سکھایا گیا سونے کے بعد کے آداب میں سے، اور دوسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ آپ سو کے اٹھے ہیں تو جب وضو کریں تو ناک کو ذرا قاعدے سے پانی چڑھائیں اور ناک کو جھاڑیں قاعدے سے. سمجھے کہ نہیں؟ ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کو جھاڑنا، استنشاق اور استنثار، یہ دونوں کا اہتمام کرنا ہے مبالغے کے ساتھ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو. پانی چڑھانا استنشاق اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو جھاڑنا پھر استنثار کہا جاتا ہے، جھاڑو. کیوں کہا گیا؟ شیطان ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے. جو سوتا ہے انسان تو یہاں پر ناک پر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ اس کو قاعدے سے صاف کرو. ناک کو قاعدے سے صاف کرو، تاکہ شیطان کے بسیرے کی وجہ سے انسان میں سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے. اور جب ناک جھاڑ دے گا، قاعدے سے صفائی کر لے گا، تو یہ سستی اور کاہلی جو ہے ختم ہو جائے گی. نیند کا غلبہ بھی ختم ہو جائے گا، نیند کا غلبہ بھی جائے گا اور سستی اور کاہلی جو ہے ختم ہو جائے گی. اس لیے نیند کے بعد، اٹھنے کے بعد ناک کو قاعدے سے جھاڑنا چاہیے. یہ نہیں کہ الگ سے جھاڑو، صرف ناک نہیں، وضو کرتے ہوئے ناک مبالغے کے ساتھ جھاڑو. ویسے تو ہمیشہ ناک میں پانی چڑھانا وضو میں ویسے ہمیشہ
چاہے نیند سے اٹھے ہوں یا نیند سے نہ اٹھے ہوں، جب بھی آپ وضو کریں گے تو ناک میں پانی چڑھانا اور ناک سے پانی کا جھاڑنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اگر ناک میں پانی نہیں چڑھایا آپ نے تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ لوازم میں سے چہرے کے دھلنے میں یہ داخل ہے، ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کو جھاڑنا، یہ چہرہ دھلنے میں داخل ہے۔ لیکن خاص طور سے جب آپ نیند سے اٹھے ہیں تو اس کو مبالغے کے ساتھ جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ شیخ اگر یہاں پہ محسوس نہیں ہوگا پانی لگنا، مطلب پانی نہیں چڑھا، محسوس ہاں پانی جو ہے پہنچنا چاہیے، کھینچنا چاہیے پانی کو۔ بالغ فی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، بالغ فی الاستنشاق، پانی کھینچنے میں چڑھانے میں ناک میں مبالغے سے کام لو، الا یہ کہ تم جو ہے روزے کی حالت میں ہو۔ جو روزہ ہو تو احتیاط سے کھینچنا، کہیں پانی حلق میں نہ پہنچ جائے، کیونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے ہے، اس لیے اگر زیادہ مبالغہ کریں گے تو پانی کے حلق میں پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ روزے سے ہو تو مبالغہ نہ کرنا، لیکن اگر روزے سے نہیں ہو تو پانی کھینچنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے، مبالغے کے ساتھ پانی کھینچنا چاہیے۔ اور میرے بھائی ناک کی بہت سی بیماریوں کا علاج، ناک کی بہت سی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت زکامی ہوتی ہے، چھینکیں بہت آتی ہیں، اس کا علاج ہے آپ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی قاعدے سے چڑھائیں اور قاعدے سے جھاڑیں اس کو، انشاءاللہ زکام ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ناک کی دوسری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور کتنے لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے اور اس سے ان کا فائدہ ہوا ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنے بیانات نشر کیے ہیں کہ جو ہے یہاں سے لے کر خلیج سے لے کر امریکہ تک ہم نے علاج کرایا اور بہت اچھی خاصی رقم ہم نے اس ناک کے علاج پر خرچ کر دی زکام پر، لیکن کہیں مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب میں نے استنشاق پر جو عمل کیا، وضو کرتے ہوئے مبالغہ کرنا شروع کیا تو ہماری بیماری ختم ہو گئی۔ کتنے لوگوں نے بیانات دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں میرے بھائیوں بڑے فائدے، دنیاوی فائدے اخروی فائدے، دونوں فائدے، عبادت کی عبادت اور جو ہے دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدے کے ساتھ جو ہے فائدہ ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بار ناک کو جھاڑو کیونکہ شیطان ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیسے گزارتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدق القائلین، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی ہر بات کی ہمیں تصدیق کرنی، آپ کو ہم نے رسول مانا ہے، رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کی ہم تصدیق کریں۔ اگر ہر بات کی تصدیق نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ کو ہم نے رسول نہیں تسلیم کیا۔ محمد الرسول اللہ ماننے میں پہلی چیز آ رہی ہے تصدیق فیما اخبر، کہ اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے اس کی ہم تصدیق کریں۔ طاعتہ فیما امر، اور جس بات کا حکم دیا ہے اس کو عمل پیرا ہو جائیں کریں۔ وابتعاد عما نہا عنہ وجزر، اور جن چیزوں سے کو روک دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں۔ وَأَلَّا نَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کریں۔ یہ 4 چیزیں محمد الرسول اللہ کے معنی میں داخل ہے، اور آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، اصول ثلاثہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں یہ 4 باتیں داخل ہیں کہ تصدیق فیما اخبر، جس بات کی آپ نے خبر دی اس کی تصدیق کیسے کیا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے خبر دی بس۔ اور طاعت و فی، جو حکم دیا اس کو عمل کریں، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائیں، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے پہ کریں جو رسول نبی نے بتایا ہے، اس کے علاوہ نہ کریں۔ تو یہ 4 چیزیں جب انسان تسلیم کرتا ہے تب وہ صحیح معنی میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ رسول ماننے میں یہ 4 چیزیں داخل ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ شیطان جب بندہ سوتا ہے تو اس کے جو ہے نرخرے پر جو ہے رات گزارتا ہے، ناک کے پانسے پر رات گزارتا ہے، اس لیے جب نیند سے اٹھو تو ناک کو قاعدے سے جھاڑو۔ سونے والے کے ناک کے پانسے پہ شیطان کی رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اب اس کے بعد یہ تمہیدی چیزیں تھیں، اس کو ذکر کرنے کے بعد مصنف یہاں ترتیب کے ساتھ وضو کا طریقہ بتائیں گے احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ اکثر لوگ ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں ہر چیز میں، اسی لیے کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ کھاتے بھی ہیں تو بسم اللہ بھول جاتے، کہتے ہیں مجھے بھول گئے، اکثر بھول جاتے۔ یہ نہیں کبھی کبھار بھول جائیں، اکثر بھول جانا ہمیں عادت ہی نہیں۔ بچپن سے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر کام ہم بسم اللہ کے ذریعے شروع کریں، برکت۔ تو وضو کے شروع میں بسم اللہ یہ ضروری ہے، واجبات وضو میں سے ہے۔ اگر جان بوجھ کر آپ نے بسم اللہ چھوڑ دیا تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جس نے بسم اللہ نہیں کہی اس کا وضو نہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بسم اللہ نہیں کہی اس کا وضو نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر دینا وضو کے شروع میں یہ جائز نہیں ہے، بسم اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو، توضؤ بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ یہ نسائی اور ابن خزیمہ وغیرہ کی جو ہے صحیح حدیث ہے، نسائی اور ابن خزیمہ کی یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، کہ جس نے بسم اللہ نہیں کہی اس کے وضو کا اعتبار نہیں ہے۔ واضح ہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ آج عام طور سے ہمارے ہاں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے رائج ہے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پورا کلمہ کب پڑھا جائے گا؟ قرآن کی تلاوت کے وقت کرتے ہوئے۔ جو سورت آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں، تحریر لکھتے ہوئے جب آغاز کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں گے، پوری بسم اللہ لکھیں گے۔ لیکن کھانے کے وقت، وضو کے وقت، کوئی کام کرنے کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے تو کیا کہیں گے؟ صرف بسم اللہ، صرف جو ہے وہاں بسم اللہ کہنا ہے، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ ثابت نہیں ہے سنت سے، الرحمن الرحیم کا اضافہ ثابت نہیں ہے، صرف جو ہے بسم اللہ، جیسے گھر سے نکلتے ہوئے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا، وہاں بسم اللہ ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ، مسجد میں داخل ہوتے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت، وہاں بھی بسم اللہ ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ جتنے مسجد سے نکلتے ہوئے بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک، موقع پر وہاں صرف بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے یہاں عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ صرف بسم اللہ کہا جائے، صرف قرآن کی تلاوت کے وقت اور خط و کتابت کوئی تحریر لکھتے ہوئے وہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں، جو حدیث میں نے ابھی بتائی جو ہے یہ ابو داؤد جو ہے وغیرہ کی جو ہے روایت، یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ جو بسم اللہ شروع میں نہیں کہتا اس کا وضو نہیں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ۔ تو
وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور کہنا چاہیے، اور جو ہے خیال رکھ کر کے بھولنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے، غرض تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ دائیں طرف سے، تو تیامن جو ہے دائیں طرف سے شروع کرنا۔ ہاتھ دھل رہے تو دائیں، پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں۔ آپ پیر دھل رہے ہیں تو پہلے دایاں پیر دھلیں پھر بایاں پیر دھلیں۔ تو تیامن، جوتا پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنیں پھر بائیں پیر میں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے دایاں پیر داخل کریں، سمجھے؟ تو ہر خیر کے کام میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیامن کو دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تو وضو میں بھی دائیں طرف سے وضو کریں گے، یعنی دائیں آدھا کو پہلے اور بائیں آدھا کو بعد میں دھلیں گے۔ تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کنگھی ہو، کنگھی کرتے تھے تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، جوتی پہنتے تھے تب بھی پہلے دائیں پیر میں پھر بائیں پیر میں، طہارت کرنے یعنی وضو کرتے تھے تب بھی آپ پہلے دائیں آدھا کو دھلتے تھے پھر بائیں آدھا کو دھلتے تھے۔ تو تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں۔ پہلا کام جو ہے بسم اللہ کہا اور جو ہے وضو شروع کیا، تو پہلے کام کیا کریں؟ دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ کا مطلب ہے دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ پہنچوں تک کہہ دیا، یہ مطلب ہے ہتھیلی، دونوں ہتھیلیاں جو ہے 3 بار دھلنا ہے وضو کے شروع میں، چاہے نیند سے بیدار ہوئے ہیں یا نیند سے بیدار نہیں ہوئے ہیں، تو دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ یہ دھلنا ہے۔ پہلے دائیں جو ہے 3 مرتبہ دھلیں گے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال ہے، پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال ہے، تو خلال کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کریں اور پاؤں کے انگلیوں کے درمیان بھی خلال کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اندر، تاکہ اندر کوئی چیز دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی جو ہے خشک جگہ باقی نہ رہے، پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ یہ خلال کا مقصد ہے، خلال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے یہ پانی جو ہے اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ یہ خلال کرنے کی روایت بھی جو ہے یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا حکم دیتے تھے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، اور یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ جو ہتھیلی دھل لی ہے، ہتھیلی دھلنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کرنا؟ ہاں، کلی کرنا ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں ایک ساتھ ہوگا۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ساتھ ہوگا دونوں، یہ نہیں کہ پہلے 3 مرتبہ کلی کر لیں پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہونا چاہیے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کو وصل کہتے ہیں۔ تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں وصل ہے، یعنی ایک ساتھ، ایک یہی سنت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو ہے آپ ایک چلو میں پانی لیتے، آدھے سے کلی کرتے، آدھا ناک میں چڑھاتے۔ ہاں، نہیں، الگ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ کر سکنا یہ الگ سوال ہے، سکنے کا معاملہ الگ ہے، سکنے تو بہت سو سکتا ہے، لیکن جو ہے جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے یہی ثابت ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے، تو اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، ناک میں ڈالیں، چڑھائیں، جس کو استنشاق کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو جھاڑنا بھی ہے، اور یہ کام بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ ناک جھاڑنے کا کام یہ بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ ناک کو دائیں ہاتھ سے چڑھائیں گے اور بائیں ہاتھ سے جھاڑیں گے۔ چڑھانے کا کام دائیں ہاتھ سے ہوگا، کیونکہ پانی لیں گے دائیں ہاتھ سے، کلی کریں گے آدھے سے اور آدھا ناک میں ڈال کر کھینچیں گے،
اور کھینچ کر کے پھر جب جھاڑنے کا وقت ہوگا تو بائیں ہاتھ جو ہے استعمال کے بائیں ہتھیلی سے اس کو جھاڑیں گے. تو خیر کے کاموں میں دائیں ہاتھ بڑھتا ہے اور اس طرح کے کاموں میں بائیں ہاتھ کو لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ عمل 3 دفعہ کریں اور یہ 3 مرتبہ ہوگا. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا. پھر 3 بار منہ دھوئیں. کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد جو ہے 3 مرتبہ جو ہے یہ منہ دھلیں گے. 3 مرتبہ جو ہے ہمیں منہ دھلنا ہے. چہرہ جو ہے منہ کہتے ہیں مطلب ہے چہرے کو. چہرہ کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوگا یہ سوال ہے. چہرہ دھلنے میں یہ جو ہے دونوں کانوں کے بیچ چہرے کا جو احاطہ ہے یہ دونوں کانوں کی جو لو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. کان کے پاس سے چہرہ شروع ہوتا ہے. یہ حد بندی ہوئی اور ادھر سے جہاں سے بال اگتے ہیں سر میں بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک. یہ ٹھوڑی ہے اس کے نیچے جو ہے یہ ہڈی جو ہے اس ہڈی تک جو ہے یہ جو ہے چہرہ یہ پورا جو ہے چہرے میں داخل ہے. پورا دائرہ جو ہے چہرے میں داخل ہے. یہ چہرے کو دھلنا ہے. منہ دھلنے کا مطلب یہ منہ نہیں کہ منہ دھل لیں گے. صرف منہ سے عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہی منہ ہے. یہ منہ نہیں دھلنا ان کے چہرہ دھلنا. یہاں کہنا چاہیے چہرہ دھلے. پھر 3 بار چہرہ دھلے. منہ دھلنے کے بجائے یہاں کہنا چاہیے کہ 3 بار جو ہے چہرہ دھلے. منہ سے وہ بات ادا نہیں ہوتی، وہ مطلب واضح نہیں ہوتا ہے. تو منہ کی جگہ پر یہاں چہرہ ہونا چاہیے کہ چہرہ دھلیں. اور چہرے کی حد بندی ہے کہ دونوں کانوں کے درمیان اور بال پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے نیچے ٹھوڑی تک جو ہے یہ پورا دائرہ ہے کس کا؟ چہرے کا. یہ پورا دھلنا 3 بار دھوئیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت. پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں. داڑھی ہے، ہم جن کے پاس داڑھی نہیں بیچارے کہاں خلال کریں گے؟ اس سنت سے محروم رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں. جو ہے یہاں پانی ڈالیں گے اور جو ہے انگلیوں سے اس طرح نیچے سے کریں گے تاکہ جو ہے اندر تک پانی کا اثر پہنچ جائے، تراوٹ جو ہے پہنچ جائے. داڑھی کا خلال کریں. اور یہ روایت جو ہے ترمذی، ابن حبان، ابن خزیمہ وغیرہ کی ہے. گرچہ بعض علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے لیکن ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. ہاں ایک بار خلال ایک ہی مرتبہ. ہاں سیدھے ہاتھ سے. پھر دایاں ہاتھ ارے بھائی اب پانی زیادہ ہو گیا اس لیے پورا نہیں ہوتا. پہلے پانی تھوڑا ہوتا تھا. ایک مدھ پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدھ پانی میں وضو کر لیتے تھے. ایک مدھ پانی میں ایک مدھ اتنا ہوتا ہے. ایک مدھ جو ہے اتنا پانی جو ہے ایک مدھ پانی میں وضو کر لیتے تھے. ایک سا پانی میں آپ غسل کر لیتے تھے. ہاں دونوں ہتھیلی ایک مدھ پانی، ایک مدھ کی مقدار یہ ہوتی ہے. کلی اچھا ایسے کلی کرنا چاہتے ہیں. پانی میں ڈوب مرو تو پانی کی فراوانی ہے، ٹوٹی کھول دیتے ہیں تو وہ بہ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حساب دینا پڑے گا. پانی کھولتے ہوئے ذرا احتیاط کرنا چاہیے. گرچہ فری ہو، حکومت پے کر رہی ہو بل، اپنا ہوتا ہے تھوڑا سا احتیاط لوگ کرتے ہیں لیکن اگر حکومت کا مل گیا تو بس خلاص. کہتے ہیں ہمارا تھوڑا نہیں حساب دینا پڑے گا چاہے اپنا ہو چاہے حکومت کا. پھر دایاں ایک چلو لے کر اچھا پھر دایاں ہاتھ کہنی تک 3 بار دھوئیں. کوہنی جو ہے اس کو یہ ہڈی جو نکلی ہوئی ہے اس کو کوہنی کہا جاتا ہے. یہ ہے جو ہے مرفق، عربی میں اس کو مرفق کہتے ہیں. اس کو رسغ کہتے ہیں جس کو پہنچا کہا ہے. رسغ جو ہے یہ جو ہڈی ہے اور اس کو مرفق کہا جاتا ہے. کوہنی، کوہنی تک دھلنے کا مطلب نہیں کوہنی تک، کوہنی سمیت. کوہنی سمیت وہ دھلنے میں داخل ہو. کوہنی سمیت دھلیں گے. یہ کوہنی جو ہے اگر کوہنی بھی خشک رہ گئی
تو وضو نہیں ہوگا، کوہنی دھلنے میں شامل، کوہنی کے اوپر تک پانی پہنچنا چاہیے تاکہ کوہنی دھل جائے۔ اس طرح سے کرتے ہاں اس طرح سے کرتے ویسے کرنے سے نہیں، ہاتھ لگانا پڑے گا آپ کو، ویسے کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو ہاتھ وہاں تک دھلنا ہے۔ دھلنے کا مطلب صرف پانی ڈال دینا اوپر سے نہیں، ایسے ایسے کرتے نہیں، ہاتھ لے جائیے وہاں تک، اس کو مل مل کے دھلیے، پہنچائیے پانی۔ تو پہلے دائیں ہتھیلی، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت، ان دونوں کو دھلنا ہے، 3 مرتبہ دایاں پھر 3 مرتبہ بایاں، رائٹ اور لیفٹ۔ دائیں بائیں بہت حیدرآبادی لوگ نہیں سمجھ پاتے، دائیں بائیں میں تفریق نہیں کر پاتے بیچارے کہ دایاں کیا ہے بایاں کیا ہے، الٹا ہاتھ کہتے، سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ۔ دایاں کا مطلب سیدھا اور بایاں کا مطلب ہے الٹا۔ یمین اور یسار، عربی میں یمین اور یسار ہے، یمین اور یسار، یمین مانے دایاں، یسار مانے بایاں۔ عموماً لوگ ایک بار یہ ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ نہیں، پہلے 3 مرتبہ اس کو دھل لیں، پھر 3 مرتبہ اس کو دھلیں۔ اچھا، دونوں ہاتھوں کو جب دھل کے فارغ ہوئے جو ہے، اسے بخاری مسلم کی روایات کی تفصیلات جو ہے بیان کر رہے ہوں، پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ دھلنے کے بعد، تو ہاتھ کا اطلاق کیا یاد رکھنا ہے، ان انگلیوں کے کون یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پورا ہاتھ ہے، اور یہ پورے کو آپ کو دھلنا ہے۔ ہاں، پہلے 3 بار رائٹ اور 3 بار لیفٹ جو ہے دھلیں پورے کو۔ اور اگر شروع میں خلال جو ہے، یہ خلال اگر شروع میں ہاتھ دھلتے ہوئے نہیں کیا تو یہاں آپ کو کرنا ہے خلال۔ خلال کرنا ہے، پھر سر کا مسح کریں، اس کے بعد سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کیسے کریں گے؟ مسح کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تر ہاتھ کو اس عضو پر گزارنا، ہاتھ کو اس پر گزارنا ہے، ہاتھ کو تر کر کے اس کو سر کے اوپر گزارنا ہے۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مشق شروع کیا تھا، یعنی سامنے رکھیں گے پیشانی کے اوپر، دونوں ہاتھ تر کر کے یہاں رکھیں گے، اور پھر اس کو لے جائیں گے یہاں گدی تک، نیچے تک، گردن تک آپ لے جائیے، پھر وہاں سے واپس آگے تک لائیں گے۔ تو یہ سر کا مسح کا جو طریقہ، مصنون طریقہ یہ ہے کہ سامنے رکھیں دونوں ہتھیلیوں کو، اور اس کو پیچھے تک لے جائیں، اور پھر پیچھے سے لا کر آگے تک جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچائیں۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے کر لیتے ہیں، خاص طور سے شوافے کے ہاں یہ جو ہے، شوافے کے ہاں یہ ہے، ایسے مان لیتے ہیں، ایسے کر لے کہ مسح ہوگا۔ نہیں، مسح کے معنی امرار، مرور ہونا چاہیے، جب تک گزرنا نہیں پایا جائے گا وہ مسح ہوا نہیں۔ ارے آ رہی بات، آ رہی گردن کی بات آ رہی، جہاں سے شروع کیا تھا، تو جو ہے یہ مسح کا، سر کے مسح کا یہ طریقہ ہوا کہ آگے سے لے جائیں گے پیچھے، پھر پیچھے سے لائیں گے آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسح کیا کرتے تھے۔ آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ عام جو روایات بیان کی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی، وہ 1 ہی مرتبہ کا ذکر ہے، بار بار نہیں، اس میں تثلیث مذکور نہیں ہے۔ صرف 1 روایت ابو داؤد کی ہے جس میں تثلیث کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تثلیث کا ذکر ہے، تثلیث کا ذکر ہے۔ اکثر علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو صرف 1 روایت جو ہے وہ حضرت عثمان کی جو ہے ابو داؤد میں تثلیث سے متعلق ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے مسح کیا۔ باقی جو ہے تمام روایات جو بخاری مسلم جہاں بھی بیان ہوئی ہیں وضو کی کیفیت کے سلسلے میں، اس میں مسح کا 1 ہی مرتبہ ذکر ہے،
اور زیادہ قرین قیاس بھی یہی چیز ہے، کیونکہ اگر بار بار مسح ہوا تو وہ دھلنے کے برابر ہو گیا۔ اگر بار بار سر کا مسح کیے آپ 3 مرتبہ تو دھلنا اور مسح کرنے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے جو اکثر جو روایات، تمام روایتوں کے اندر جو چیز ہے کہ مسح صرف ایک ہی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت، اس کے بعد سر کا مسح ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ الاذنان من الراس، دونوں کان جو ہے یہ بھی سر ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے مسح کانوں کا بھی مسح کرنا ہوگا آپ کو، صرف سر کا مسح کر کے جو ہے کافی نہیں ہوگا، کانوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو سر کا مسح کرنے کے بعد پھر دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالیں، یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کو کان کے سوراخ میں ڈالیں گے، اور یہ انگوٹھا جو ہے کان کے اوپر رکھیں۔ شہادت کی انگلی کو اندر کی اس میں گھمائیں جہاں جہاں وہ ہے، اور شہادت کے انگوٹھے کو کان کے اوپر پیچھے سے آگے لائیں گے، اس کو اندر گھمائیں گے اور اس کو انگوٹھے کو اوپر، یہ کان کے مسح کا طریقہ۔ شیخ اس کے لیے الگ سے ہاتھ تر کرنے ہیں یا اگر آپ کا ہاتھ تر ہے تو اس کو تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خشک ہو گیا ہے تو آپ ہاتھ کو تر کر لیجئے۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کے پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ اس انگلی کو اندر گھمائیں گے، پورے جتنے وہ ہیں، جتنے حصے ہیں کان کے، وہ اس کے تمام گہرائیوں میں اس کو لے جائیں گے، سمجھے؟ صرف اسی کے اندر نہیں بلکہ یہ پورے کان کا جو ہے مسح کریں گے، اور اس سے اوپر، انگوٹھے سے اوپر دو جو ہے تو اس طرح جو ہے مسح کریں گے۔ تو کان جو ہے یہ بھی جو ابن ماجہ اور جو ہے ترمذی اور جو ہے وغیرہ کی جو ہے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو مسح کیا، کان کے ظاہر کو بھی مسح کیا اور اس کے باطن یعنی اندر بھی۔ تو کان کے اندر اور باہر دونوں مسح کرنا ہے۔ کان کے اندر مسح کریں گے شہادت کی انگلی سے، اور کان کے اوپر مسح کریں گے پشت پر انگوٹھے سے، دونوں انگوٹھوں سے ایک ساتھ جو ہے یہ مسح ہوگا۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، اس کے بعد پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ ٹخنا جو ہے یہ دونوں ہڈیاں جو بڑھی ہوئی ہیں، جہاں سے جو ہے پنڈلی اور جو ہے پنجہ جو ہے قدم دونوں ملتے، قدم اور پنڈلی ملنے کی جگہ جو ٹخنا ہے وہ ہڈی ملتی ہے، اسی کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو یہ ہڈی جو ہے ٹخنوں کو بھی یہ بھی دھلنے میں داخل ہوگا۔ ٹخنوں تک کا مطلب یہ نہیں کہ وہیں تک اس کو چھوڑ دیں، نہیں، اس کو بھی بھگونا ہے، اس کو بھی دھلنا۔ تو پہلے دایاں قدم ٹخنوں سمیت دھلیں گے 3 بار، اس کے بعد بایاں قدم ٹخنوں سمیت 3 بار دھلیں گے۔ اور پیروں کے دھلنے کے لیے ذرا احتیاط ہونا چاہیے۔ لوگ جلد بازی میں فٹافٹ مارا، کیونکہ یہ پیچھے حصہ نشیبی علاقہ ہے، ٹخنے کے پیچھے ایڑی کے اوپر جو ہے وہ اکثر لوگوں کا خشک رہ جاتا ہے، پانی وہاں نہیں پہنچتا ہے، اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے میرے بھائی۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لا وضو له۔ تو ہم لوگ اکثر جو ہے جو جلد بازی کرتے ہیں، نہیں، وضو دیکھ دیکھ کے کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ، ہر عضو کو دیکھ دیکھ کر اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے وضو کرنے میں۔ تو جو ہے دایاں اور بایاں قدم جو ہے ٹخنوں سمیت 3 بار اس کو دھلنا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ جب وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا، یہاں بھی پھر وہی دوبارہ کہا انہوں نے کہ وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال ضرور کریں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال ہے اور پیر کی انگلیوں کا بھی خلال ہے۔ پیر کی انگلی کے اندر بھی اس انگلی سے، ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، ایک جو ہے چھوٹی انگلی جو ہے دائیں ہاتھ کی، اس سے جو ہے
ان انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے، اس کو اس کے اندر سے گزاریں گے، پھر اس میں پہلے دائیں قدم میں پھر بائیں قدم میں اس انگلی سے جو ہے خلال کریں گے، یہ سنت ہے خلال کی۔ تو مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ اس چھوٹی انگلی سے آپ جو ہے اس کو چھنگلی کہتے ہیں، اس انگلی سے جو ہے خنصر، جیسے عربی میں اس کو خنصر کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو چھنگلی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی۔ تو یہ چھوٹی انگلی سے آپ جو ہے پیر کے انگلیوں کے درمیان آپ نے خلال کیا۔ تو دائیں ہاتھ کی اس انگلی سے پیر کے انگلیوں کے درمیان خلال یہ کرنا چاہیے انسان کو۔ دائیں لیفٹ میں بھی اسی سے، دائیں پیر میں بھی اور بائیں پیر میں بھی اسی سے جو ہے خلال ہونا چاہیے۔ نہیں، دائیں سے، دائیں ہی طرف سے شروع کریں گے۔ نہیں ایسی کوئی تفصیل نہیں، ایسی کوئی تفصیل نہیں کہ نیچے سے یا اوپر سے، نہیں، وہ بالکل طبعی چیزیں ہیں۔ ہاں دائیں ہاتھ سے دونوں پیروں کے لیے، ہاں دونوں پیروں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بدھی ہوئی ہو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ اگر کہیں پٹی بدھی ہوئی ہے، اس کو پانی پہنچانا نقصان دہ ہے، کھولنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کھول کر وضو نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کے اوپر صرف ہاتھ کا گزار دینا یہ کافی ہے۔ جو حصہ خالی ہے پٹی سے اس حصے کو دھل لیں، اور جس حصے پر پٹی بدھی ہوئی ہے اس پر جو ہے تر ہاتھ کو صرف گزار دیں، یہ مسح کافی ہے، چاہے وہ وضو ہو یا وہ غسل ہو۔ وضو میں بھی مسح کر سکتے ہیں اور غسل میں بھی مسح کافی ہے، پٹی کو کھولنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وضو کا، تو ہر عضو کو تین مرتبہ، جو دھلنے والے اعضاء ہیں ان کو تین مرتبہ دھلنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک مرتبہ یہ واجب، ایک مرتبہ یہ فرض ہے۔ دیکھیں واجب اور فرض، ہمارے یہاں جو فقہ حنفی کی اثر کی وجہ سے ہم فرق سمجھتے ہیں واجب اور فرض میں۔ فقہ حنفی میں کوئی شک نہیں، واجب اور فرض میں فرق ہے، لیکن جمہور علماء امت کے ہاں واجب اور فرض ایک معنی میں، کوئی فرق فرض اور واجب میں، ہاں واجب اور رکن میں فرق کیا، واجب اور رکن میں فرق ہے، لیکن فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، چاہے واجب کو ہو یا فرض کو ہو، بات ایک ہی ہے، سمجھے؟ تو ایک مرتبہ ہر عضو کو دھلنا یہ فرض ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت ہے، سمجھے؟ ایک مرتبہ دھلنا فرض، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ دھلنا بدعت ہے۔ تمہیں پتہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھلنا یہ بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، سمجھے؟ لوگ دھلتے رہتے ہیں، یہ غلط۔ ہاں ایک مرتبہ کا اطلاق کب ہوگا یہ بھی سمجھنا، ایک مرتبہ پانی لے لینے سے نہیں ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں مرتبہ پانی لے لیا تو 1 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ پانی لے لیا 2 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ پانی لیا 3 مرتبہ، نہیں، پانی لینا نہیں ہے، اصل پورے حصے کو پانی پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ اطلاق کب ہوگا جب آپ نے پورے حصے پر پانی پہنچا دیا، پھر دوسری مرتبہ پانی پورے حصے پر پہنچا دیا، پھر تیسری مرتبہ پورے حصے پر پانی پہنچا دیا، یہ مطلب ہے مرتبہ کا۔ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پانی لے لیا 3 مرتبہ ہو گیا، نہیں، پانی لینا نہیں ہے، اصل ہے پانی کو پورے حصے پر پہنچانا، ایک مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ آپ نے پہنچا دیا، فرض آپ کا ادا ہو گیا، اسی پر اکتفا کر لیا جائز ہے۔ 2 مرتبہ ہر عضو کو دھلا بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھلا جائے، یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کیا جائے، 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو بھی نہ دھلا جائے۔
تو یہ مرتبے کا مطلب ہے جو عام طور سے غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے. تو یہاں پر کچھ تنبیہات مصنف نے کی ہیں. کہتے ہیں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد، امام نووی، حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے. امام نووی اور امام ابن قیم نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے. بغرفۃ واحدہ کا لفظ ہے، ایک ہی چلو میں آپ نے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا ہے. تو جس روایت کے اندر ہے کہ کلی الگ کی، ناک میں پانی الگ چڑھایا، فصل کا ذکر جس میں ہے، وہ روایت کو خود امام ابو داؤد نے روایت کرنے کے بعد ضعیف قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے. الاذنان من الراس، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الاذنان من الراس، کان جو ہے یہ سر کا حصہ ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں، کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر نے شاذ کہا ہے. حافظ ابن حجر نے اس کو جو ہے شاذ کہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے اس کو روایت کرنے والا راوی جو ہے ثقہ اپنے سے جو ہے ثقہ راویوں کے خلاف روایت کرتا ہے، اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کے خلاف ہے. وہ بھی ثقہ ہے لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر جو ہے تر ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الاذنان من الراس سر ہی کا حصہ کان بھی ہے، تو وہی پانی جو سر کے لیے آپ لیے ہیں وہی کانوں کے مسح کے لیے بھی کافی ہے. لیکن اگر خشک ہو گئے ہیں اور الگ سے کوئی لے لیتا ہے تو یہ جائز، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف روایت کریں. تو جو ہے اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے، گدی مسح کرتے ہوئے گدی تک لے جانے، جہاں تک بالوں کا جہاں سے ہے گردن تک، اب اس کے نیچے گردن کے لیے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اس لیے گردن کی مسح یہ بدعت ہے. جو آپ کہتے ہیں ادھر سے مارتے ہیں ادھر سے مارتے ہیں، عام طور سے ادھر سے مسح وضو کرنے کے بعد ادھر سے ادھر کی ضرورت سنت کے مطابق اگر مسح کریں تو اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ آپ مسح کریں گردن تک جائے گا، پھر گردن سے لانا ہے واپس آپ کو، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تو الگ سے یہ جو ہے مسح کرنے یہ ثابت نہیں ہے. تو کہتے ہیں جو ہے حافظ جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی جو ہے یہ جو ہے قطعاً جو ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. بالاتفاق جو ہے علماء حدیث یہ روایت ضعیف ہے جس میں گردن کی مسح کا ذکر ہے. تو اس طرح گردن کی مسح یہ ثابت نہیں ہے الگ سے. اب وضو سے فارغ ہوئے آپ، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا ہے. وضو کے پہلے دعا بسم اللہ، اور وضو کے بعد پھر دعا. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں، وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے. آگے خود مصنف ذکر کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کلی کرو تو یہ دعا، ناک میں پانی چڑھاؤ تو یہ دعا، چہرہ دھلو تو یہ دعا، سر کا مسح کرو تو یہ دعا، ہاتھ دھلو تو یہ مسح، پیر دھلو تو یہ دعا کڑی ہوئی ہے، آپ کو جو ہے یاد ہی کرتے رہ جائیے. تو یہ اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے، یہ ایجاد بندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا درمیان میں نہیں سکھائی ہے. تو کہتے ہیں ہاں بدعت ہوگی، کوئی شک نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جو ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. یہ کلمہ پڑھتا ہے
وضو کرنے کے بعد، لیکن میرے بھائی اس کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، بڑی مصیبت ہے بھولنے کی، کیونکہ اہتمام نہیں، بچپن سے ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا، اس کی ٹریننگ نہیں، عادت نہیں بنی ہے۔ اگر عادت بن جاتی تو یہ نہیں بھولتے، تو بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ بات کی دعا بھی کتنی فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن ہم سے اس کا اہتمام نہیں ہو پاتا، ہم بھول جاتے، وضو کر کے آئیں گے نماز میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ دعا وضو کے بعد انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک اضافہ ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ترمذی کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد عام طور سے پڑھنے والے بھی اسی جز کو صرف پڑھ لیتے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، نہیں، یہ جز ہے صرف یہ، اور اس جز کے بارے میں اس کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ اضافہ ترمذی کا جو ہے یہ صحیح ہے، تو پورا پڑھنا چاہیے پورا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ویسے صاحب کتاب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ جو ہے اضافہ ترمذی کا ضعیف ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اضافہ یہ ترمذی کا جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ دعا وضو کے بعد پڑھنا چاہیے انسان کو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ آسمان کی طرف جو ہے انگلی اٹھا کر وضو کے بعد، دیکھا ہوگا آپ نے مسجدوں میں، تو کہتے ہیں کہ ابو داؤد کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں، اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے، انہیں روایت ضعیف ہے، جس میں ہے آسمان کی طرف دیکھنے کی جو ہے، تو وہ روایت جو ہے ضعیف ہے، لہذا اس قابل عمل نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، صرف پڑھنا ہے اس دعا کا پڑھنا ہے، آسمان کی طرف جو ہے دیکھنا نہیں۔ اسی طرح وضو کے بعد کی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، یہ امام نسائی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں یہ روایت جو ہے امام نسائی نے ذکر کی ہے، اور امام حاکم نے اور ذہبی نے ابن حجر وغیرہ نے اس کو جو ہے صحیح کہا ہے، اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ دعا جو بھی پڑھ لینا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ جو ہے یہ دعائیں، یہی دعا ہے جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اہتمام وضو کے بعد ہمیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں مصنف کہتے ہیں وضو کی خود ساختہ دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں، جو فٹ پاتھ کی کتابیں ہیں اس میں ضرور جو ہے یہ دعائیں رہتی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو ہر عضو کے دھلتے وقت کوئی دعا نہیں، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں شہادتین جو ہے یہ اس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ساڑھے 7 کا ٹائم کرنا ہے۔